بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انم اسلامک ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو شب بارات اور اس میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت اور مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گناہگار اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان شاخ سے ہے، جس کے معنی شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں روزے دار کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات بہت فضیلت کی ہے، لیکن اس رات کی تفصیل اور اعمال جاننے سے پہلے ہم اس مہینے میں ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم سن 5 ہجری مطابق 26 دسمبر 626 عیسوی غزوہ بنی مستلق سے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ غزوہ مستلق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاشی کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی۔ نہ یہاں کے لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹونکے بھی مار رہے، ساتھ ہی وہ کہتے جا رہے تھے کہ لڑکی، تم سفر میں تکلیف کا باعث بن جاتی ہو، لوگوں کے پاس ذرا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کی حرکت سے رکی رہی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جاگتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہو گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی، جیسے کہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تم واقعی مبارک ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ غزوہ مستلق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی
اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ فارغ ہوئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہیں چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی، تو اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا حجت اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں حجت میں موجود ہوں۔ انہوں نے حجت کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن تھی، کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے، گر جائے تو اٹھا لیا کرے۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے، یہ کیا ہوا؟ لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ تک نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نقل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لائے؟ اس کے ساتھ ہی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتے تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے۔ اسی طرح یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، یہاں تک جب کہ مجھے کچھ معلوم بھی نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال کرتے تھے۔ دراصل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھرانے پر منافقین کے الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے اور فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو میں بستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مصدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بیٹے مصدہ کو بھی برا بھلا کہا، وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر گشی طاری ہونے لگی، بخار پھر گیا۔ گھر آئی بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو نہیں رکتے تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کی کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔
दरअसल मैं चाहती थी कि इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालिदा उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हो मकान के निचले हिस्से में थी, जबकि वालिद ऊपरी हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालिदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो इससे जलने वाले इसकी ऐब जोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें भी इल्म है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, इससे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो इसके कानों तक पहुंच चुकी है। अब तो वालिदा भी रोने लगी और वालिद भी रोने लगे। इस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो नहीं सकी। मेरी वालिदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोता देखकर वो भी रोने लगी। यहाँ तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। इन बातों को एक माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची है कि अगर तुम उन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बारात फरमा देंगे, और अगर तुम उस गुनाह में मुब्तला हुई तो अल्लाह ताला से इस्तगफार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है, अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूल अल्लाह ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब मैंने अर्ज किया कि सब ने ये बातें सुनी हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इन इल्जामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है मैं बरी हूँ, तो क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूँगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ। उसके बाद उठी और बिस्तर पर लेट गई। इस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएंगे, जिनकी तिलावत की जाएगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाएगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इन इल्जामात से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरे मुबारक पर तकलीफ के आसार जाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आपके सर मुबारक के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने आप पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था। आखिर में आपसे वही के आसार खत्म हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। 2 कतरे मोतियों की तरह नजर आ रहे थे। उस वक्त आपने जो पहला जुमला फरमाया वो यही था, आयशा अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरत नूर की आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, जिन लोगों ने ये तूफान बर्पा किया है, यानी तोहमत लगाई है, ऐ मुसलमानों
تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں ذبح نہیں کہ ایسی باتیں منہ سے نکالے؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے آخر میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورۃ نور آیت 11-20۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اسی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا، آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میں میری اس پریشانی کو دور فرما دے، میرے لیے کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ سے دعا کی اور اس کے بعد میرے لیے دروازے کھول دیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس آیت کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا تو میں نے انہیں تلاش کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اسی سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں مشرک، چھٹا چغل خور، اور ساتواں شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ان تمام افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو،
دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کی بخشش کر دے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا تہائی میں اہتمام کرنا۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستجب ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی لیے اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور صرف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ رات آنے والی ہے، اس رات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔